السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے جنگل میں ایک جگہ پر اولجائے کے آدمی قاضی رکن الدین کو مٹی میں دفنا رہے ہوتے ہیں اور اس پر مٹی پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اولجائے جس نے قاضی رکن الدین پر اپنا پاؤں رکھا ہوتا ہے اور کہتا ہے انصاف ہر چیز کو اس کا حق دیتا ہے، تمہارا انصاف مرنے سے پہلے تمہیں قبر میں رکھا جانا تھا قاضی صاحب، اور تمہاری جگہ لینے والا جعلی قاضی انصاف کو مسخر کر دے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے، لیکن تم جب تک مر جاؤ گے۔ اس پر قاضی کہتا ہے اللہ کا انصاف باقی ہے۔ یہ سن کر اولجائے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر قاضی کے منہ میں مٹی ڈالتا ہے۔ پھر اولجائے کے آدمی قاضی کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور قاضی کو اس طرح زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور پھر اولجائے اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور اپنے گھوڑے کو قاضی کی قبر کے اوپر لٹارنے لگ جاتا ہے اور پھر اپنے گھوڑے کے پاؤں ندی میں ڈلواتا ہے۔ اس سے پہلے کہ احمد کی لاش سڑ جائے، علاؤدین کا سر قلم کر دیا جائے گا اور پھر دونوں قبائل میں جنگ ہونے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر اولجائے کا ساتھی کہتا ہے ہم نے جو سپاہی پیچھے چھوڑے تھے وہ ان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ پر اولجائے کہتا ہے کہ قاضی رکن الدین نے اب انتقال کر دیا، چاہے سارے سپاہی مر جائیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اولجائے اور اس کے آدمی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب سرحدی بازار میں کنور اور برہان اول و فیرا کو لے کر داخل ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ملکہ خاتون اوندھے سے کہتی ہے دیکھو وہ اب ایک ایک کر کے میرے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اور انہیں دیکھ کر سرحدی بازار کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ کنور اور برہان اول و فیرا کو گھوڑے سے اتار کر یعقوب سردار کے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے علاؤدین کے ایک ہاتھی کو پکڑا ہے، اس نے علاؤدین کی مدد کی تھی اور عثمان اسے بھگا کر قسطنطنیہ میں لے کر جا رہے تھے تاکہ یہ گواہی نہ دے سکے۔ یعقوب سردار کہتے ہیں آپ دونوں نے ثابت کر دیا کہ آپ انصاف کے ذات کے۔ ملکہ خاتون اول و فیرا کو دیکھ کر کہتی ہے قاتلو تم سب کو میرے غضب کا اندازہ نہیں ہے۔ اول و فیرا اندرا اس کو دیکھ کے کہتی ہے غدار۔ ملکہ خاتون کہتی ہے غدار تو تم ہو، تم نے علاؤدین کی مدد کی تھی جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ اول و فیرا کہتی ہے کہ جب ہم سرحدی بازار سے گئے تھے آپ کا بیٹا زندہ تھا۔ ملکہ خاتون سپاہی کی تلوار نکال کر اول و فیرا پر حملہ کرتی ہے، لیکن یعقوب سردار اپنے خنجر سے خاتون کے وار کو کام بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بازنطین کی شہزادی ہے، آنے پر یہ ہمارے بہت کام آئے گی۔ ملکہ خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں کیونکہ یہ لڑکی گواہی دے گی اس لیے میں اپنی تلوار نیچے کر لوں گی۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں اگر اس نے جھوٹ بولا تو ہم اس کے گلے میں پھندا ڈال دیں گے، آپ بے فکر رہیں ملکہ خاتون۔ جبکہ دوسری جانب میان کے سپاہی غار کے ارد گرد گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ علاؤدین واپس لوٹ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے شکر الحمدللہ آج ہمارا پیٹ بھر جائے گا۔ گولجا خاتون علاؤدین کو دیکھ کر اس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں شہزادہ محمد گونجا کو لے گئے ہیں اور آپ کے لیے غار کے ارد گرد گھات لگا دیا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو گونجا؟ جس پر گولجا کہتی ہے وہ سب سپاہی آپ کو قتل کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے وہ گونجا کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ گولجا کہتی ہے وہ گولجا کو سرحدی بازار لے کر گئے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے میں اپنی بیوی کو ایسے ان کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ گولجا کہتی ہے ایسا مت کریں علاؤدین سردار، آپ وہاں نہ جائیں، وہ آپ کو جینا مشکل کر دیں گے۔ علاؤدین کہتا ہے یہ سب تو اللہ جانتا ہے، اور یہ کہہ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ابراہیم سردار اول و فیرا کے بتائی ہوئی جگہ پر آتے ہیں اور خیمے کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم سردار کہتے ہیں کہاں ہو علاؤدین باہر آؤ۔ ایک سپاہی خیمے میں جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن عثمان سردار اس کو ٹھوکر مارتے ہیں اور خیمے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم سردار ہمارے خاندان میں کوئی بھی قاتل نہیں ہے۔ اور دوسری جانب سے عثمان کے سپاہی بھی چاروں طرف سے آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سپاہیوں تم اپنے مسلمان بھائیوں کو زخم نہیں دو گے، تمہارے لیے اولجائے کا خون حلال ہے۔ اور اس کے بعد آئیکت چلو سپاہیوں حملہ کرو۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔